امت مسلمہ کا قیام اسلام کی تاریخ کا ایک اہم باب ہے۔ یہ عمل ہجرت کے ساتھ شروع ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کی مکہ سے مدینہ 622 عیسوی میں ہجرت، اور اس میں روحانی، سماجی، سیاسی اہمیت کے کئی اہم لمحات شامل تھے۔ ہجرت سے پہلے مکہ میں مسلمانوں کو قبیلہ قریش کے ہاتھوں سخت ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید کے پیغام کے مخالف تھے۔ ابتدائی مسلمان، جن میں بہت سے غریب اور پسماندہ تھے، کو اذیتیں، قید اور بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود اسلام نئے پیروکار کو راغب کرتا رہا۔ تاہم جیسے جیسے مخالفت میں شدت آئی گئی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جگہ کی تلاش کی جہاں مسلمان آزادی سے اپنے عقیدے پر عمل کر سکیں اور امن سے رہ سکیں۔ مدینہ، جو اس وقت یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، مکہ سے تقریباً 320 کلومیٹر شمال میں ایک شہر تھا۔ یہ دو اہم عرب قبائل اوس اور خزرج اور ایک اہم یہودی آبادی کا گھر تھا۔ برسوں سے یہ قبائل تنازعات میں گھرے ہوئے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے بارے میں سننے کے بعد مدینہ کے کچھ رہنماؤں نے یقین کیا کہ وہ ان کے تنازعات کو حل کرنے اور روحانی طور پر ان کی رہنمائی کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ 621 عیسوی میں مدینہ سے 12 آدمیوں کا ایک گروپ مکہ میں حج کے موسم کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی تاکہ وہ انہیں اپنا رہنما بنا سکیں۔ اگلے سال مدینہ کے 73 مردوں اور 2 عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کا عہد کیا، جو عہد عقبہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے مدینہ کی طرف ہجرت کی باقاعدہ دعوت تھی۔ 622 عیسوی میں عقبہ کے عہد کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ یہ واقعہ، جسے ہجرہ کہا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے والے آخری لوگوں میں سے تھے۔ ہجرہ مسلم کمیونٹی کے لیے ایک یادگار لمحہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف جسمانی ہجرت کی بلکہ اسلامی اصولوں پر مبنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماجی نظام کی تشکیل کی بھی بنیاد رکھی۔ مدینہ میں مسلمانوں کو پناہ ملی اور انہوں نے خود کو ایک مربوط برادری میں منظم کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین اقدامات میں سے ایک مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ قائم کرنا تھا۔ مہاجرین مکہ میں اپنے گھر، مال اور خاندان چھوڑ گئے تھے، اسی لیے انصار نے دل کھول کر اپنے وسائل، گھر اور کاروبار ان کے ساتھ بانٹے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں گروہوں کے افراد کو عقیدے میں بھائی چارے کے طور پر جوڑا، جس سے ایک جہدی اور باہمی تعاون کا مضبوط احساس پیدا ہوا۔ یہ ایک منظم نظام تھا جس سے کمیونٹی کے تمام افراد کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا گیا۔ اگلا اہم مرحلہ مدینہ کے آئین کا قیام تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں رہنے والے مختلف قبائل اور برادریوں کے ساتھ مل کر تیار کیا، جن میں یہودی اور کافر بھی اور عرب بھی شامل تھے۔ ان دستاویزات کو تاریخ کے قدیم ترین تحریری آئینوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا، اور اس میں مدینہ کے تمام باشندوں کے طرز حکمرانی، حقوق اور ذمہ داریوں کے اصول بیان کیے گئے۔ اس آئین نے ایک پرامن تعاون پر مبنی معاشرے کی بنیاد رکھی، جہاں مختلف مذہبی اور قبائلی گروہ ایک مشترکہ قانون کے تحت ایک ساتھ رہتے تھے۔ یہ حکمرانی کے نقطہ نظر میں انقلاب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچنے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا کام کیا، ان میں سے ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ مسجد قباء ہجرت کے دوران تعمیر ہونے والی پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد مدینہ قلب میں مسجد نبوی تھی۔ یہ مساجد نہ صرف عبادت گاہیں تھی بلکہ کمیونٹی سینٹر بھی تھی، جہاں مسلمان تعلیم، سماجی بہبود اور سیاسی فیصلوں کے لیے جمع ہوتے تھے۔ مسجد نے اسلامی معاشرے کے مرکز کے طور پر کام کیا، جو مسلم کمیونٹی کے اتحاد کی علامت ہے۔ مدینہ میں مسلم کمیونٹی کا قیام چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا۔ مکہ میں قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہجرت کی مخالفت جاری رکھی۔ کشیدگی بالآخر کئی اہم لڑائیوں کا باعث بنی، جیسا کہ 624 عیسوی میں جنگ بدر میں، جہاں مسلمانوں نے قریش کے خلاف ایک اہم فتح حاصل کی۔ اس فتح نے امت مسلمہ کے حوصلے بلند کیے اور عرب قبائل کے درمیان ان کے موقف کو مضبوط کیا۔ کچھ اندرونی چیلنجز بھی تھے۔ مدینہ میں کچھ منافقین نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، لیکن خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت، صبر اور سفارت کاری کے ساتھ ان تمام مراحل کا سامنا کیا اور امت مسلمہ کے استحکام کو یقینی بنایا۔
قریش کے ساتھ برسوں کی کشمکش کے بعد بالآخر 630 عیسوی میں مسلمان امن کے ساتھ مکہ داخل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سابقہ دشمنوں کو معاف کر دیا اور کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا اور اسے توحیدی عبادت گاہ کے طور پر بحال کیا۔ 632 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک اسلام نے عرب کے بیشتر حصوں کو ایک عقیدے اور برادری کے تحت متحد کر دیا تھا۔ امت نہ صرف ایک مذہبی برادری کے طور پر قائم ہوئی جس نے زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا۔ مدینہ میں مسلم کمیونٹی کا قیام ایک نئے دور کی پیدائش کی نمائندگی کرتا ہے جہاں اسلام صرف اعتقادی نظام نہیں تھا بلکہ ایک طرز زندگی تھا جو اخلاقی اصولوں اور قوانین کے تحت چلتا تھا، جس نے لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی۔